حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی. 40 سال. یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے. تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ. کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے. تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی. یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں. وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں. اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا. غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں. اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتاؤ. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا صحیح، بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے، اور پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے،
والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو. اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا. میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے. اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا. کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا. جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے. میں تو صاحب دا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا تیری تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے فجر کے بعد, کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے, پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں, ساری کتابیں لو, میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیا, یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو, کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے, غوث پاک کے دربار پہ گئے. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں, سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, فلانا استاد منطق پڑھائے گا, فلانا فلسفہ پڑھائے گا, فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے, فلانا قرآن, فلانا حدیث, فلاں فقہ. تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں, کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو, لائق لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دے دو, میں جانوں اور نلائق جانے, نلائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیے, کند ذہن. اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے, ان پر محنت کرتے. فجر کے بعد فقہ کا درس, 10 بجے مدرسے کی کلاس, زور کے بعد حدیث پاک کا درس, مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے. اور 40 سال بیت گئے, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا, کتابیں لکھی, ڈیوٹی کی, محنت کی, کوشش کی پوری دنیا میں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں, یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا, بہت بڑے مجاہد تھے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی, سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے. صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی. اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا, وہ میرے پاس آئے, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے. یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے, وکیلوں کا, ڈاکٹروں کا, کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے. یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا, چلو نام بولو, میں نے پتہ ہے اگلی گل دا بھی, کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں, مولوی لڑاندے بڑا نہیں. یہ بڑی میں نے دعوت دی تھی پرسوں, میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ, ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, ان کو لاؤ. اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے, ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ. مہربانی کرو, مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے, کوئی کسی قسم کا نہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پروموٹ کیا گیا, ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا. یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی, بچہ بھی قتل, پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے. ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا, اسی وقت سارا کچھ ہو گیا. اب پہرے داری بھی لگتی ہے, اب جناب چوکیاں بھی قائم ہو گئی, سب کچھ ہو رہا ہے. مزاج بنا دیا ہم نے. یہ عدم برداشت ہے, یہ کلچر خطرناک ہے, یہ کلچر تباہ کرے. وکیل کوئی غیر نہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں. کون ہیں وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے. یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں؟ ہمارے اپنے. ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے, یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں, سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی. لیکن خدا را مہربانی کرو, معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو, سکون کا کلچر پیدا کرو, سہنا سیکھو. سنو ایک بات کرتا ہوں, اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. سارے فیصلے خود نہ کرو. اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی, ایک قیامت میں بھی لگنی ہے. ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کب پھر بھائی آپ اشارہ تو نہیں بتا دے؟ تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا. فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود
کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو. آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا, آپ کو سکون آئے گا زندگی میں. کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو, برداشت کا کلچر پروموٹ کریں اس وطن کے اندر. یہ بڑا پیارا ملک ہے, اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں. وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت, ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا, میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا, لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں, میرے دوست ہے, میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کا کیا حل ہے. ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں. برداشت کے کلچر کو پروموٹ کریں, پیار کریں, محبت بانٹیں. یہ وطن ہے, اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مضبوط. اس سے پیار کریں, مثبت. غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں, اس پر تبلیغ کریں, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا کام. ایک بات, اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ سنو, میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے, صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ایک صاحب ہیں جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں. وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں. تو پیر صاحب اب کدھر جائیں, یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی. ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے, مال کمائے, پتہ نہیں جھوٹ بولے, بڑا کچھ کرے, اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ, سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے, سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے. کچھ میرے خاص ہیں, کچھ تیرے خاص ہیں, تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں. اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء, فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا. کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. پتر اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ جی وہ تو ہے ہی ولی اللہ, تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں, بول کے. اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس, کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا. یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ, یہ تو اللہ کے کام ہے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں دی, میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے, کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلح ہے. مصلح بہت بڑی طاقت, بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن, فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلح بچھا لیا اور رو پڑے, کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا. دیکھیں منانے کا انداز, منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا, کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے پتر جا, مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا,
بڑا مالدار تھا۔ ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا، کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا، کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا۔ شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو، فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے۔ شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی۔ جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے بڑا مال ہے، اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں۔ وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور بال سفید ہو گئے، لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے، تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں، مالک بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے، اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسلی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ
اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنی کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے، میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار وشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمائے، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ایسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائے تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہے، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا، یہ پہلے کچھ شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا،
اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی. کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا. پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے. نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے. حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے. بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے کہ ہو کدے بھی کاٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، وہ زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں. بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے، ہمیں تو او بھائی سن. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہو، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے. تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی. ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا، دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا. تو آ تو صحیح نا. جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ. اور چلو چیلنج کھلا دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو. تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جوانوں سنو، کہا ایک آیت. اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، بنائی کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے. اعدت للکافرین، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للکافرین کہتا ہے کافر کے لیے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت. دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے. اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے. ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں. وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا میں بھی آیا. حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے. نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے دیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے. فرمایا محبوب نے
कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई। ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे है यूं दबे नचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, और मैं जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा ना। तो फिर नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए और वो तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए। क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आए कि आ जाओ फिर मैं भी मैदान में हाजिर हूँ। रसूल करीम की फसाहत, बलागत देखे ना, हुजूर 2-4 जुमलों में सारी बात समझा जाते। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी जिंदगी सजाई जा सकती है एक जुमले से। कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की जरूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, ना यानी बातों को। क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं ओदा राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना, वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं, वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त जाया करते, अपनी सलाहियतें जाया करते, अपना नुकसान करते। हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ओ भाई, आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ, बलागत के साथ लोगों को कायल किया, और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना, जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है, जब वही ये आयत पढ़े कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो ये बात करें कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, जिनके बारे में आयत आई है, जब वो ये कह रहे हों कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, जब वो कह रहे हों वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जरा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हो, और जो हुजूर पर आई है उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज, भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना करते, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हजरत फारूक आजम कहते हुए तबीयत का बड़ा डाढ़ा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था। पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना, तो मैं तड़प ही गया। घरों आया सा मार मुकामने नू, उन मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कर। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते एक गांवों पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। एक गांव पर हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा जमीन में धंसता चला गया। मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नजरों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार है नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर जमीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे, फिर माफी मांगी।
کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے. یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے, فرمایا معافی مانگتا ہے, جا میں نے معاف کیا. کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا, 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے, وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا. وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں, بادشاہ کے کنگن معروف ہیں, وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اللہ کرے آپ سمجھے. یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں, وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے. ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں, لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز. کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا, کنگن نہیں آئے. حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا, کنگن نہیں آئے. جناب عمر کا دور آ گیا, سراقہ بوڑھے ہو گئے. کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے, زندگی کا پتہ نہیں. کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا, جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے, کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فاضل برینوی کا تو انداز ہی پر انوکھا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل, فکر نہ کرو, بوڑھے ہو گئے تھے, نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا. حضرت عمر کا دور تھا, کنگن آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے, نواسوں سے, بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. کا دادا جان بوڑھے ہیں, فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے, پھر تم دیکھنا تو صحیح. پھر حضرت سراقہ آئے, حضور نے جو خبریں دی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے, اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے. یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے. یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا, کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے, یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا. اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں. حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں. حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا, محبوب لال کس طرح کا تھا. یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی, اس کی بھی شان بیان کی. حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے, فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے, عثمان غنی کی حیا کیا ہے, مولا علی کی شجاعت کیا ہے, اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے. حضور آئے عزتیں دینے. ماں کو عزت دی مدینے والے رسول. کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا. فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا, اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی, عزت دی. حضور عزتیں دینے, کوئی اعزاز نہیں. ان پڑھ بندہ ہے, سادہ ہے, غریب ہے, مزدوری کرتا ہے, ہاتھوں پہ چھالے. یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں, میرے کریم نے عزت دی. فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. یہ اینٹیں اٹھانے والا, یہ مشقتیں کرنے والا, یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا, یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے, تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا, عظمتیں دی. حضور عزتیں دینے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے, حضور نے نوازا. یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح. اور پھر جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا, یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے. جنگی انقلاب آیا نہیں کرتے. وہ کل تک جو راہزن تھے حضور نے راہبر بنا دی. وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے, ایک دوسرے کو مارتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, برادریزم پہ لڑتے تھے, حضور نے بھائی بھائی بنا دیے. ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال حبشی, صہیب رومی, سلمان فارسی. حضور نے یوں کر کے ملا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا. حضور کے صحابہ نے اپنا کردار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا قاضی الحاجات, یا مجیب الدعوات, یا حلال المشکلات, یا دافع البلیات, یا مسبب الاسباب, یا قاضی الحاجات, یا رحمان یا اللہ,
یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں۔ اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے، اللہ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے درگزر کرنا، جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ اے عرش و فرش کے مالک، میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے۔ اے اللہ، تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے۔ اے اللہ، بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ، ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار ہے۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ، یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ، معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے، تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ، ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہہ رہا ہے۔ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں،
فلسطین کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے. ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا. اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما. اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ جو بیچارے چھابڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما. اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے. ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما. جن کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں. اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا. اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. تعریف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لعنتی ہے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے. اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی. کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی. شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے ہیں. اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے. شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے. حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے ماروں. شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا. شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی. اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے. اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں. شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا. اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو فٹافٹ ہی مان گئے ہو. کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، گمراہ کرے گا. اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا. یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد. تو یا اللہ
शैतान ने तुझसे गुमराह करने के लिए इतनी सारी ताकत ले ली, मोहलत ले ली, तो बंदे गुमराह होंगे तो तूने उसका क्या बंदोबस्त फरमाया है? तो रब करीम ने फरमाया मैं कयामत तक औलिया अल्लाह भेजता रहूंगा, कयामत तक। कयामत तक अल्लाह के बंदे आते रहेंगे, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने दर्द से, अपने पैगाम से, अपनी जद्दोजहद से। शैतान जितनी चाहे गुमराही फैलाए, लेकिन अल्लाह अजमेर में एक वली भेजेगा जो लाखों को कलमा पढ़ा दिया करेगा। एक बंदे की बरकत से लाखों लोग दीन में दाखिल हो जाएंगे। एक दाता अली अजमेरी की वजह से अल्लाह पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम के कदमों को मजबूती अता फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है अगर मैंने दुश्मन को इतनी इजाजत दी है तो मैंने दोस्तों को भी बड़ी रहमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनके पास उठने वाले, बैठने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनकी बात सुनने वाले, उन्हें उनकी बातों से खुशबू आती है। वो लोग जब करीब होते हैं और जब उनके पास उठते बैठते हैं तो उस नूर की बरकत से शैतान के सारे वार जाया हो जाते हैं, सारे वार। शैतान पूरी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के वली की एक बात, आज बैठे ना हर गली में, हर चौक में शैतान, लेकिन फिर भी मस्जिद खाली नहीं करा सका, इसलिए कि अगर शैतान के पास ताकत है तो रब रहमान के बंदों के पास भी बड़ी ताकत है। तो याद रख ले, औलिया अल्लाह का वजूद हर जमाने में रहा, हर जमाने में। ये अलग बात है कि हर शोबे के अंदर कमजोरी आई है तो यहां भी आई है, लेकिन वली कभी ना खत्म हुए हैं ना कभी खत्म होंगे, ये मौजूद है हर गली में, हर नगर में, हर कोने में। बात सिर्फ इतनी है कि लोगों ने मेरी तरह तनकीद की ऐनक लगा ली है। हम लोग जाविया निगाह नहीं बदलते, हम जाविया नजर नहीं बदलते, हम कमियां देखते हैं, शर देखते हैं, खैर नहीं देखते, हम गलबा नहीं अपनी तबीयत पे अकीदत का डालते, इसलिए हमारा नुकसान होता है। और ये भी शैतान का वार है, ये भी शैतान का वार कि वो हमें किसी अल्लाह वाले के करीब जाने ही नहीं देता। तो याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो औलिया हैं, उन वलियों ने हर जमाने में डट कर शैतानी कुव्वतों का मुकाबला किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप देख लें, एक एक शख्स ऐसा हुआ है जिसने लाखों लोगों की हिदायत का वो बंदा जरिया बन गया। इमाम जाफर सादक से लेकर इमाम आजम अबू हनीफा तक, और इमाम आजम अबू हनीफा से लेकर इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल तक, और फिर हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सख्ती, हजरत सैयदना मारूफ करखी, और सबसे बढ़कर महबूब सुबहानी हुजूर गौसे पाक जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। आप कभी इन लोगों की फिक्र को समझें, इन लोगों के मिजाज को समझें। इनकी बातें ऐसी होती थी कि एक एक जुमले से दिलों में इनकलाब बरपा हो जाता था, एक एक बात सोच के जाविये बदल देती थी, अफकार और नजरियात में तब्दीली आ जाती। वो अलग बात है कि सारा रट्टा 11वीं का रह गया है, लोग समझते हैं 11वीं असल है, इसी पे मुनाजरा, इसी पे। और ये भी मुखालफों की साजिश है कि वो बुजुर्गों की कुछ बातों को मुनाजरों का रंग दे के उनकी असल तालीमात से लोगों को दूर कर देते हैं। 11वीं तो एक मुस्ताहब फेल है, 11वीं यानी कराए तो सवाब है, कोई ना कराए तो गुनाह। कितने घर है जिनमें 11वीं नहीं पकती? किसी ने कभी फतवा दिया है, काफिर हो गए माज़अल्लाह, ये गुनाहगार हो गए। 11वीं, और जो पकाने वाले उनसे भी एक गुजारिश है कि 11वीं मुस्ताहब है, उसके लिए मस्जिदों में ऐलान नहीं करने चाहिए, उसके लिए फजर से पहले स्पीकर नहीं खोल जाना चाहिए कि सारा महल्ला चंदा दे, 11वीं पकानी है। मुस्ताहब फेल है, और मुस्ताहब के लिए सवाल करना मना है, मना है सवाल करना। आला हजरत ने लिखा है किसी ने उम्रे पे जाना है, दिल तड़प रहा, फिर भी उसके लिए सवाल करना मना है। किसी को कह नहीं सकता कि मैंने जाना है। हालांकि नबी पाक के रोजे की हाजिरी अगर किसी ने एक दफा भी नहीं दी, आला हजरत फरमाते हुजूर के रोजे पे जाना उम्मत के लिए वाजिब है। तो उसके लिए जब सवाल की इजाजत नहीं, तो मुस्ताहब काम के लिए लोग सवेरे स्पीकर खोल लेते हैं और जनाब गले लगे हुए हैं, यहां 11वीं का हिस्सा डालो। तो 11वीं का ये मकसद नहीं। लंगर शरीफ तबर्रक है, बरकत है, शिफा है, सारा कुछ है, लेकिन उसके लिए सवाल करने की इजाजत नहीं। अपनी मर्जी से कुछ लोगों को तवज्जो अगर है और वो मिल के कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेते हैं तो उसमें मना नहीं, लेकिन उसको जो उसका शरीयत के अंदर दर्जा है उस दर्जे में रखा जाए। उस पर मुनाजरे होते हैं, बहस होती है। हालांकि 11वीं इसाले सवाब की एक किस्म है, 11वीं इसाले सवाब की एक
کل شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں. آپ کل شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں. ہم اپنی سہولت کے لیے کل شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں. کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا، کیونکہ مستحب ہے. اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے. تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے. بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے. سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے. لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ؟ میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے. کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا. وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں. تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا. اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں. اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے. جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے، وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے. کیا اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا. میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی. اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں. میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے. میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے. تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی. میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے اعظم نے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے. لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے. تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے